اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولو تنازعا فی سقف البیت المتوسط بینہما الحامل للغرفہ۔ تیسرا مسئلہ اس میں ہم نے بیان کیا، تیسرے مسئلے میں اگر ایک گھر میں دو بندے رہ رہے ہیں، ایک نیچے والے منزل میں اور ایک اوپر والے منزل میں، اس کی ہم نے مثال دی تھی، نیچے والے منزل میں زید رہتا ہے اور اوپر والے منزل میں عمر رہتا ہے، نیچے والا منزل زید کا ہے اور اوپر والا منزل عمر کا ہے۔ اب اگر ان دونوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، نیچے والے منزل کی دیوار پہ اختلاف ہو جاتا ہے، زید کہہ رہا ہے نیچے والے منزل کی دیوار میری ہے اور عمر کہہ رہا ہے نیچے والے منزل کی دیوار اس کی ہے۔ اگر اس میں اختلاف ہو جائے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس صورت میں زید کی بات کو مقدم کریں گے، جو نیچے والے منزل کا مالک ہے اس کی بات کو ہم مقدم کریں گے، کیونکہ دیوار جو ہے گھر کا جز ہوتا ہے۔ یہ ایک نزاع تھا۔ دوسرا نزاع یہ تھا، اگر دونوں کا زید اور عمر کا اختلاف ہو جاتا ہے، اوپر والے منزل کی دیوار پہ اختلاف ہو جاتا ہے، تو اگر اوپر والے منزل کی دیوار پہ اختلاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم اوپر والے کا قول مقدم کریں گے، یعنی عمر کی بات ہم یہاں پہ مقدم کریں گے، کیونکہ اوپر والی دیوار کے ساتھ زید کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو عمر کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا وہ عمر کا ہونا چاہیے۔ تیسرا ایک نزاع تھا، وہ یہ تھا کہ اگر زید اور عمر کے درمیان اوپر والے منزل کی چھت پہ اختلاف ہو جاتا ہے، دیوار پہ اختلاف نہیں ہے، نہ نیچے والے منزل کی دیوار پہ اختلاف ہے، نہ اوپر منزل کی دیوار پہ اختلاف ہے، بلکہ اوپر منزل کی چھت پہ اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہاں بھی ہم نے کہا کہ اس صورت میں ہم عمر کا قول مقدم کریں گے بطریق اولا، چونکہ دیوار میں اگر ہم نے اوپر والے منزل کی دیوار میں ہم نے عمر کی بات مقدم کی ہے تو چھت میں بطریق اولا اس کی بات کو ہم مقدم کریں گے۔ آج ایک اور نزاع بیان کرتے ہیں۔ وہ نزاع یہ ہے کہ اگر عمر اور زید کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے فی سقف البیت، گھر کی چھت پہ، یعنی اوپر والے منزل کی گھر کی چھت پہ نہیں، بلکہ بیت سے مراد ہم نے کہا تھا کہ بیت سے مراد نیچے والی منزل ہے اور غرفہ سے مراد اوپر والی منزل ہے، تو اگر بیت کی چھت پہ اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی نیچے والے منزل کی چھت پہ اختلاف ہو جاتا ہے، یہ نیچے والی منزل جو ہے زید کے لیے تو وہ چھت ہے، لیکن عمر کے لیے وہ صحن بنے گی اور وہ فرش بنے گی، چونکہ چھت جو ہے نیچے والے کے لیے چھت شمار ہو جاتی ہے، اور اوپر جس نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے اس کے لیے کیا ہے، وہ چھت تو نہیں ہے، اس کے لیے وہ صحن شمار ہے اور فرش شمار ہے۔ تو اگر اس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں تین اقوال یہاں پہ موجود ہیں۔ ایک قول ہے شہید اول کا کتاب لمعہ میں، شہید اول فرماتے ہیں اقرئ بینہما، اس صورت میں دونوں کے درمیان قرآن اندازی ہونے چاہیے۔ دلیل کیا ہے قرآن اندازی کی؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ دونوں کو اس کی ضرورت ہے، زید کو بھی اس کی ضرورت ہے، چونکہ زید کی چھت ہے، وہ انسان کو چھت کی ضرورت ہوتی ہے، اور عمر کو بھی اس کی ضرورت ہے، چونکہ عمر کو تو بلکہ اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر کی وہ صحن اور فرش شمار ہے، انسان کو صحن کی ضرورت ہوتی ہے، صحن کے اوپر ہی بندے نے اپنا سامان رکھنا ہے، وہاں سے گزرنا ہے، وہاں پہ کارپیٹ بچھانا ہے، بہت سارے کام ہوتا ہے، تو صحن کی ضرورت ہے، لہٰذا دونوں کو اس کی ضرورت ہے۔ جب دونوں کو اس کی ضرورت ہے اور کس کا ہے یہ معلوم نہیں ہو رہا، تو پھر القرأۃ لکل امر مشکل، ہر مشکل امر کا جو راہ حل ہے وہ قرآن ہے، لہٰذا یہاں پہ قرآن اندازی ہونے چاہیے دونوں کے مابین۔ شہید ثانی شہید اول کے اوپر اشکال کرتے ہیں جس کو ہم عبارت سے پڑھتے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا قول۔ دوسرا قول ہے شہید اول کا کتاب دروس میں، شہید اول کتاب دروس میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کا مشترکہ ہو جائے گا، یہ جو چھت ہے، جو زید کی چھت ہے، عمر کے لیے فرش ہے، اس میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر کیا ہے، قوی بات یہ ہے کہ دونوں کے لیے مشترکہ حکم لگایا جائے گا، قرآن اندازی یہاں پہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو دونوں کے درمیان فیصلہ سنا جائے گا، دونوں کو مشترکہ ہو جائے گا، یہ کس صورت میں ہے؟ مع حلفہما، جب دونوں قسم کھا لیں، او نقولہما، یا دونوں قسم کھانے سے منع کرے، تو اس صورت میں دونوں کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر ایک بندہ قسم کھاتا ہے
دوسرا قسم نہیں کھاتا تو جس نے قسم کھائے اسی کے حق میں فیصلہ سنا جائے گا۔ دلیل کیا ہے شہید ثانی کی، شہید اول کی کتاب دروس میں؟ شہید اول کی کتاب دروس میں وہی دلیل ہے جو شہید اول نے کتاب لمعہ میں ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا تھے شہید اول نے کتاب لمعہ میں؟ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، کیونکہ دونوں کو اس کی حاجت ہے، زید کو بھی اس کی حاجت ہے، عمر کو بھی اس کی حاجت ہے، اور دونوں اس سے انتفاع لے رہا ہے۔ جب دونوں سے انتفاع لے رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ دونوں قسم کھاؤ اور دونوں کے مابین کیا ہے؟ مشترکہ ہونے کا فیصلہ سنانا چاہیے۔ یہ شہید اول کی کتاب دروس میں۔ ایک تیسرا قول بھی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر چھت میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں ہم نیچے والے منزل کو نہیں، نیچے والے منزل کا جو مالک ہے اس کو نہیں دیں گے، بلکہ اوپر والا جو مالک ہے، ہماری مثال میں عمر ہے، عمر اوپر منزل کا مالک ہے، تو پھر ہم وہ چھت عمر کو دیں گے اور عمر کے حق میں فیصلہ سنائیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے چونکہ انسان کا گھر چھت کے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے، جیسے زید ہے، زید نیچے اگر وہ کمرے بنا لیا اس نے، واش روم، کچن اور چار دیواری ساری کر لی، لیکن چھت نہ ہو، ممکن ہے چھت کے بغیر رہنا ممکن ہے، لیکن انسان صحن اور فرش کے بغیر رہنا ناممکن ہے۔ کیسے رہیں گے؟ فرش ہو، اگر فرش نہ ہو تو وہ اب سارے چار دیواریں بنا لے، کمرے بنا لے، اور کمروں کا کوئی فرش نہ ہو تو نیچے گر جائے گا۔ اگر وہ دیواریں اس نے دیواروں کے اوپر بنایا ہو، لیکن اگر دیواریں ہی سے ان کے اوپر بنانا ہو تو پھر تو دیواریں بنانا بھی ممکن نہیں۔ لہٰذا فرش اور صحن کے بغیر جو ہے غرفہ متحقق نہیں ہوتا۔ غرفہ سے مراد اوپر والے منزل، اوپر والے جو منزل ہے وہ اس کے بغیر، عرض کے بغیر، چھت صحن کے بغیر اور فرش کے بغیر بنانا کیا ہے؟ ممکن نہیں۔ جب اس کے بغیر بنانا ممکن نہیں ہے تو زید اور عمر دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اوپر ایک منزل ہے اور وہ منزل بھی عمر کی ہے، دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ جب دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے تو پھر ایک غرفہ متحقق ہونی چاہیے۔ غرفہ سے مراد وہی اوپر والے منزل، ایک غرفہ متحقق ہونی چاہیے۔ اور غرفہ کب متحقق ہوگی؟ جب غرفہ اس وقت متحقق ہوگی جب اس غرفہ کے لیے صحن بھی ہو، اس کے لیے فرش بھی ہو، کیونکہ فرش اور صحن کے بغیر غرفہ متحقق نہیں ہوتا۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر چھت میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ چھت جو اوپر والے منزل کے لیے فرش شمار ہو رہا ہے اس میں اختلاف ہو جائے تو پھر ہم یہ حکم لگائیں کہ وہ کیا ہے؟ اوپر والے منزل کی ہے۔ ایک دلیل یہ ہے، اس دلیل کی زیادہ وضاحت عبارت سے بھی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ چونکہ اس کی حاجت عمر کو زیادہ ہے، زید کو کم ہے، زید کے تصرف میں یہ زیادہ ہے۔ زید کے لیے تو وہ صرف چھت ہے، ایک دفعہ بنا لیا، اس کے بعد اس میں تصرف اس کی یا تو نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ بہت کم کیا ہے؟ مثلا اس نے وہاں پہ پنکھا لگانا ہے چھت پہ نیچے کی طرف سے، اس پہ لائٹ اس نے لگانا ہے، رنگ روغن کرنا ہے، مثلا اس طرح کے چھوٹے موٹے تصرف ہے۔ لیکن عمر کی تو بہت زیادہ تصرف ہے۔ جب انسان کے لیے صحن ہو، فرش ہو تو اس میں کیا ہے؟ چلنا پھرنا، سونا اور اس طرح کے بہت سارے تصرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم حکم لگائیں کہ یہ اوپر والے منزل کی ہے، نیچے والے منزل کے لیے نہیں۔ آخری مطلب یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے چھت کے بارے میں، ہم نے کہا کہ اگر چھت کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو یہاں پہ 3 قول ہے۔ یہ اس چھت کے بارے میں ہے جس چھت کو چار دیواری اور کمرے بنانے کے بعد اس چھت کو الگ سے لگانا ممکن ہے۔ جیسے آج کل کے چھت ہے، آج کل کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہم کمرے بناتے ہیں، چار دیواری بھی سارا لگاتے ہیں، اس کے ہفتہ 10 دن یا مہینے کے بعد اوپر سے ہم چھت لگاتے ہیں۔ اوپر آپ نے لکڑی لگا لی یا شیلمان وغیرہ، لوہے وغیرہ لگا کے اس کے اوپر آپ چھت لگاتے ہیں، یا پکا چھت بنانا ہو تو سریے وغیرہ لگا کے اس کے اوپر آپ چھت بناتے ہیں۔ تو آج کل کیا ہے؟ چھت کو الگ سے بنانا ممکن ہے۔ اس میں اختلاف ہو تو یہ 3 اقوال ہے۔ لیکن اگر اختلاف ازج میں ہو، جیسا شہید ثانی نے تعبیر کیا ہے، ازج، الف زا دونوں کے اوپر فتح ہے، ازج جیسے سبب کی طرح۔ اگر چھت ازج میں ہو، السقف الازج، اس میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں یہ یقیناً کیا ہے؟ نیچے والے منزل کی ہوگی، اوپر والے منزل کا یہ چھت نہیں ہوگی۔ ازج سے کیا مراد ہے؟ ازج سے مراد وہ چھت ہے جس چھت کو چار دیواری اور کمرے بنانے کے بعد اس کو الگ سے نہیں بنایا جاتا، معقول نہیں ہے اس کو الگ سے بنانا، اس کو معقول نہیں ہے۔
بلکہ اس چھت کو اسی دیوار کے ساتھ ہی بنایا جاتا ہے۔ جب دیوار آپ ایک مرحلے تک بناتے ہیں تو ایک مرحلے تک دیوار بننے کے بعد اس کو آپ چھت بنانے کے لیے بطور مقدمہ تھوڑا سا اندر کی طرف لے آتے ہیں، اندر کی طرف لے آ کے آخر میں کیا ہے وہ ایک گول چھت سی بن جاتی ہے۔ شاید طلاب نے یہ دیکھا ہوا جو سن رہے ہیں ہمیں، یہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے صرف، باقاعدہ درس نہیں ہے سامعین کے سامنے۔ تو اگر ہمارے سامعین نے کبھی کہیں دیکھا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے السقف المقوس، عربی میں کہا جاتا ہے السقف المقوس، سقف مقوس۔ اس کو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، گوگل پہ لکھیں عربی میں السقف المقوس تو اس کی کافی تصویریں آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ہاں یہ والی چھت مراد ہے۔ اس سقف مقوس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جب آپ دیوار بنا کے ایک مرحلے تک پہنچتے ہیں تو دیوار کے کچھ حصے کو اندر کی طرف نکالتے ہیں، یا آپ اینٹ کو تھوڑا سا اندر کی طرف نکالیں، خود اینٹ کو، یا کوئی لکڑی وغیرہ یا لوہا وغیرہ وہاں پہ لگا کے تھوڑا سا اندر کی طرف لے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری اینٹ، اس کے اوپر تیسری، اس طرح کیا ہے سیڑھی ٹائپ کا بناتے ہوئے اس کو گول کرتے ہوئے لے آتے ہیں چاروں طرف سے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے اسی کے ذریعے سے اس کی چھت تیار ہو جاتی ہے، اسی کے ذریعے سے اس کی چھت بن جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے الازج یا السقف المقوس۔ تو اگر اس طرح کی چھت میں اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً کیا ہے نیچے منزل کا جو مالک ہے اسی کا ہوگا، کیونکہ قرینہ موجود ہے کہ وہ کیا ہے دیوار کے ساتھ ہی بنایا تھا، کیونکہ اس کو بعد میں الگ سے بنانا معقول نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے، یا عام طور پر نہیں بنایا جاتا۔ عام طور پر جو بنایا جاتا ہے وہ کیا ہے اس کو دیوار کے ساتھ ہی بنایا جاتا ہے، الگ سے نہیں بناتے ہیں۔ تو اس کا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے یا قرینہ ہے کہ وہ جو چھت ہے وہ کیا ہے نیچے والے کی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ تَنَازَعَ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ، اگر گھر کی چھت پہ، دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ بیت سے مراد نیچے والی منزل ہے، نیچے والی منزل کے سقف میں اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، نزاع ہو جاتا ہے، کون سا سقف؟ المتوسط بینہما، جو کیا ہے بیت اور غرفہ کے درمیان میں ہے، دونوں کے درمیان میں ہے۔ نیچے کے لیے چھت شمار ہوتا ہے اور اوپر والے کے لیے وہ صحن اور فرش شمار ہوتا ہے۔ الحامل للغرفہ، دیکھیں جس نے غرفے کو اٹھایا ہوا ہے، غرفہ سے مراد اوپر والی منزل کیا ہے کو اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو اقرئ بینہما، یہ پہلا قول ہے شہید اول کا کتاب لمعہ میں، اقرئ بینہما، دونوں کے درمیان قرآن اندازی ہوگی، کیوں؟ لاستوائہما فی الحاجۃ الیہ والانتفاع بہ، کیونکہ اس کی طرف حاجت میں دونوں برابر ہے، زید کو بھی اس کی حاجت ہے اور عمر کو بھی اس کی حاجت ہے، اور دونوں کی حاجت کیا ہے مساوی ہے، دونوں کو اس کی حاجت ہے، اور والانتفاع بھی، دونوں اس سے انتفاع بھی لے رہا ہے، زید بھی اس سے انتفاع لے رہا ہے، عمر بھی اس سے انتفاع لے رہا ہے۔ والقرأۃ لکل امر مشتبہ، ہر مشتبہ اور مشکل امر کے لیے کیا ہے قرآن راہ سبب ہے، راہ حل ہے، لہذا قرآن اندازی ہوگی۔ ویشکل، شہید ثانی اس کے اوپر اشکال کرتے ہیں، اس پہلے قول کے اوپر اشکال کرتے ہیں، وہ کیا؟ اشکال کا خلاصہ کیا ہے؟ اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اندازی کا جو محل ہے، قرآن اندازی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ دو چیزوں میں سے ایک جو ہے نا یقیناً کسی ایک کا ہے، یقیناً کسی، دونوں مشترک نہیں ہے بلکہ یقیناً کسی ایک اشتراک کا احتمال بھی نہ ہو، یقیناً ایک کا ہے لیکن معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کسی، مثال کے طور پر یہ ایک موبائل ہے جس میں ہمیں 100% یقین ہے کہ یہ موبائل یا زید کا ہے یا عمر کا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ زید کا ہے یا عمر کا ہے، دونوں کا اشتراک نہیں ہے، اشتراک کا احتمال بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں قرآن اندازی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پہ اشتراک کا احتمال ہو وہاں پہ قرآن اندازی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ اشتراک کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سقف اور یہ جو چھت ہے یہ دونوں کا مشترکہ ہو، دونوں نے مل کے بنا ہو، یہ احتمال موجود ہے، لہٰذا یہاں پہ قرآن اندازی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وَيُشْكِلُ بِأَنَّ مَوْرِدَ الْقُرْآ، مورد قرآ کیا ہے؟ قرآن اندازی کہاں پہ ہوتی ہے؟ المحل الذی، وہ محل ہے لا يحتمل اشتراکہ بین المتنازعین، دو متنازع دو بندوں کے درمیان جب نزاع ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو ان دونوں کے درمیان اشتراک کا احتمال نہ ہو، وہاں پہ قرآن اندازی ہوتی ہے، ٹھیک؟ بل ہوا حق لأحدہما مشتبہ، بلکہ حق جو ہے بلکہ وہ جو مورد قرآن ہے وہ کیا ہے؟ حق لأحدہما مشتبہ، ایک حق ہے جو کسی ایک کا ہے لیکن کیا ہے مشتبہ ہے، معلوم نہیں ہے وہ کس کا ہے، وہاں پہ قرآن اندازی ہوئے۔
وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. لِأَنَّهُ كَمَا يَجُوزُ كَمَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ لِأَحَدِهِمَا يَجُوزُ أَن يُمْكِنُ كَوْنُهُ لَهُمَا مَعًا. جس طرح یہاں پہ یہ احتمال ہے کہ یہ چھت صرف و صرف ایک کی ہے، بالکل اسی طرح یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہ کیا ہے، دونوں کی ہو. لِاسْتِوَائِهِمَا فِيهِ، کیونکہ دونوں اس میں کیا ہے، برابر ہے، دونوں اس سے استفادہ کر رہے ہیں، دونوں کو اس کی ضرورت ہے، تو یہ احتمال بھی موجود ہے کہ شاید یہ دونوں کی ہے. کیوں لِاسْتِوَائِهِمَا فِيهِ، دونوں اس میں مساوی کیوں ہے؟ لِأَنَّهُ سَقْفٌ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ وَعَرْضٌ لِصَاحِبِ الْغُرْفَةِ، کیونکہ صاحب بیت کے لیے وہ چھت ہے اور صاحب غرفہ کے لیے، اوپر والے منزل کے لیے عرض ہے، عرصہ ہے. تو فَكَانَ كَالْجُزْءِ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا، لہٰذا یہ سقف جو ہے دونوں کا جز شمار ہو، كَالْجُزْءِ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا. ٹھیک، بیت کا بھی یہ جز شمار ہو جائے گا اور غرفہ کا بھی یہ جز شمار ہو جائے گا. لہٰذا یہاں پہ کیا ہے، اشتراک کا احتمال موجود ہے، لہٰذا یہاں پہ قرآن اندازی نہیں ہونا چاہیے. یہ تھا پہلا قول. دوسرا قول وَفِي الدُّرُوسِ قَوَّى اشْتِرَاكَهُمَا فِيهِ، کتاب دروس میں شہید نے تقویت دی ہے کس چیز کو؟ اشتراکہما فیہ، یہ دونوں بندے جو ہے زید اور عمرو دونوں اس میں کیا ہے، شریک ہو جائیں گے. مع حلفہما، جب دونوں قسم کھا لے، او نقولہما، یا دونوں قسم کھانے سے انکار کرے تب بھی دونوں کے درمیان مشترک ہے. وإلا، لیکن اگر ایک قسم کھاتا ہے دوسرا قسم نہیں کھاتا تو اختص بالحالف، جو قسم کھا رہا ہے اسی کے ساتھ یہ مختص ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لما ذکر من الوجہ، دلیل وہی ہے جس کو یہاں پہ ذکر کیا شہید ثانی نے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَالْإِنْتِفَاعِ بِهِ، کیونکہ دونوں کو اس کی حاجت ہے، دونوں اس سے استفادہ لے رہا ہے. جب دونوں اس سے استفادہ لے رہا ہے، دونوں کو اس کی حاجت ہے، تو پھر ہم کیوں ایک کو دیں گے، بلکہ دونوں کے درمیان مشترکہ ہونے کا فیصلہ سنائیں گے جب کیا ہے، دونوں قسم کھا لے یا دونوں قسم نہ کھا لے. تیسرا قول وقیلہ، تیسرا قول یہ ہے کہ یغزا اے یحکم بہ، اس سقف کے بارے میں ہم حکم لگائیں گے. یغزا سے مراد کیا ہے؟ یعنی حکم لگایا جائے گا اس سقف کے بارے میں، چھت کے بارے میں، کس کے لیے؟ لصاحب الغرفہ، صاحب غرفہ کے لیے، اوپر کا جو مالک ہے اس کے لیے. کیوں؟ لأن الغرفة لا تتحقق بدونه، کیونکہ غرفہ اوپر کی جو منزل ہے وہ لا تتحقق بدونه، سقف کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتا. سقف سے مراد کیا ہے؟ نیچے والے کا سقف اور اوپر والے کی زمین. تو اس زمین کے بغیر اصلاً غرفہ متحقق نہیں ہوتی. کیوں؟ لِكَوْنِهِ عَرْضَهَا، کیونکہ یہ جو سقف ہے، جو نیچے کے لیے سقف ہے، اوپر کا جو عرض ہے وہ کیا ہے؟ لِكَوْنِ السَّقْفِ عَرْضُهَا، کیونکہ غرفہ کا وہ کیا ہے؟ عرض، اس کا صحن اور اس کی زمین شمار ہے. والبیت یتحقق بدون السقف، جبکہ گھر جو ہے نیچے والا جو منزل ہے وہ کیا ہے؟ سقف کے بغیر بھی متحقق ہو جاتا ہے. وَهُمَا مُتَصَادِقَانِ اے متفقان، یہ دونوں اس بات پہ متفق ہے عَلَىٰ أَنَّ هُنَا غرفہ، کہ ایک غرفہ تو ہے، اوپر بھی ایک منزل ہے جو عمر کے، دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے. تو فلا بد من تحققها، جب دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایک اوپر بھی منزل ہے جو عمر کی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ غرفہ متحقق ہونی چاہیے. وہ غرفہ کب متحقق ہوگی؟ جب اس کے لیے زمین بھی ہوگی. ٹھیک، اس کے لیے زمین بھی ہوگی تو وہ غرفہ متحقق ہو جائے گا. جب آپ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اوپر بھی ایک منزل ہے جو کہ عمر ہے، تو اوپر کی جو منزل ہے وہ کب متحقق ہوگی؟ جب اس کی زمین بھی ہو. لہٰذا آپ زمین اس سے چھین کے باقی صرف دیواریں اس کو دیں گے تو کیا ہے؟ اس کے لیے غرفہ متحقق نہیں ہوگا. لہٰذا غرفہ متحقق ہونے کے لیے زمین کا بھی ہونا ضروری ہے. لہٰذا ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اوپر جو چھت ہے، نیچے منزل کی جو چھت ہے وہ عمر کی ہے، چونکہ وہ کیا ہے؟ غرفہ متحقق ہونے کے لیے ضروری ہے، اور دونوں کا اس بات پہ اتفاق بھی ہے کہ ایک غرفہ ہے جو کہ عمر کا ہے. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل وَلِأَنَّ تَصَرُّفَهُ فِيهِ، دوسری دلیل یہ ہے کہ چونکہ صاحب غرفہ کا اس سقف میں تصرف جو ہے اغلب من تصرف الآخر، دوسرے کی تصرف سے زیادہ ہے، اس کا زیادہ اس میں تصرف ہوتا ہے، نیچے والے کا اس میں تصرف زیادہ نہیں ہوتا. وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ قول کیا ہے؟ بعید نہیں ہے. یعنی تقریباً شہید ثانی کا اس قول کی طرف رجحان ہو گیا، میلان ہو گیا، یہ تیسرا جو قول ہے اس کی طرف. وَمَوْضِعُ الْخِلَافِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے، تین اقوال درمیان میں آ گیا، یہ کہاں پہ ہے؟
فی السقف الذی یمکن احداثہ بعد بناء البیت. دیکھیں یہ اس چھت کے بارے میں ہے جس کو بنانا ممکن ہے، یمکن احداثہ جس کو احداث کرنا ممکن ہے، بعد بناء البیت گھر بنانے کے بعد. نیچے کی منزل آپ نے بنا لی، اس کے بعد آپ اس کے اوپر چھت لگا سکتے ہیں. اس چھت میں اختلاف ہو جائے تو یہ 3 اقوال ہیں. اما ما لا یمکن، لیکن اگر گھر وہ جو چھت ہے وہ ایسا ہے جو لا یمکن، جو ممکن نہیں ہے، یعنی چھت الگ سے بنانا ممکن نہیں ہے بلکہ دیوار کے ساتھ ہی بنایا جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ تھوڑا سا گول کر کے کیا ہے اس کو ایک قبہ ٹائپ کا بناتے ہیں. کل ازج، جیسے ازج ہے. ازج کیا ہے؟ الذی لا یعقل احداثہ بعد بناء الجدار الاسفل. نیچے کی دیواریں بنانے کے بعد اس سقف کو، اس چھت کو بنانا معقول نہیں ہوتا، اس کو ازج کہا جاتا ہے. کیوں معقول نہیں؟ لاحتیاج، یہ علت لا یعقل ہے. لا یعقل احداثہ بعد بناء الجدار، دیواریں بنانے کے بعد اس کو بنانا معقول نہیں. کیوں معقول نہیں ہے؟ لاحتیاج ہی، کیونکہ یہ جو ازج ہے، یہ جو سقف مقوس ہے، یہ محتاج ہوتا ہے الی اخراج بعض الاجزاء، بعض اجزاء کو نکالنا ہے آپ نے. بعض اجزاء سے مراد کیا ہے؟ یعنی اینٹ کے بعض حصے کو آپ نے نکالنا ہے، یا آپ نے وہاں پہ لکڑی وغیرہ لگایا ہے یا لوہا لگایا ہے تو اس کو تھوڑا سا نکالنا ہے. عن سمت وجہ الجدار، ٹھیک ہے، جو وجہ جدار ہے نا، جو دیوار ہے، اس کے سمت سے تھوڑا سا آپ نے ان کو باہر نکالنا ہے. باہر سے مراد کیا ہے؟ اندر اس کی طرف، دیوار سے باہر یعنی اندر کی طرف تھوڑا سا نکالنا ہے. قبل انتہائہ، اس جدار کے ختم ہونے سے پہلے، یعنی ابھی دیوار کا کام مکمل نہیں ہوا، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیوار کے سمت سے تھوڑا سے اجزاء کو باہر نکالنا ہے. کیوں نکالنا ہے؟ لیکون، یہ علت اخراج ہے، یہ محتاج ہے الی اخراج بعض الاجزاء. کیوں بعض اجزاء کو نکالنے کیوں ضرورت ہے؟ لیکون حاملا للعقد، لیکون الجدار، تاکہ دیوار جو ہے حاملا، یہ اٹھائے کس کو؟ للعقد، عقد کو اٹھائے. عقد کا جو لفظی اور جو لغوی معنی ہے نا وہ گرہ کا ہے. عقد یعنی گرہ کو کہا جاتا ہے. العقد گرہ اور عقد اس کی جمع ہے، یعنی گرہ. تو یہاں پہ گرہ سے مراد کیا ہے؟ گرہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک اینٹ کو دوسرے اینٹ کے ساتھ ربط دینا ہے، تاکہ کیا ہے دیواروں کے درمیان ربط ہوتا جائے اور پھر آخر میں جا کے چھت بھی کیا ہے دیواروں کے ساتھ ربط ہو جائے. تو اس ربط کو اٹھانا ہے، یہ مراد ہے. لیکون، تاکہ وہ جدار اور وہ جو دیوار ہے حاملاً اٹھائے للعقد، عقد کو، اینٹوں کے درمیان جو ربط ہے نا، اور جو ان کے درمیان جو ربط ہم نے بنانا ہے، جو مثلا ایک سیڑھی ٹائپ کا ہم نے بناتے جانا ہے نا تاکہ گول ہو جائے، اس ربط کو کیا ہے یہ اٹھا سکیں. اسی جو باہر آپ نے تھوڑا سا نکالا ہے، جب آپ تھوڑا سا نکالیں گے تاکہ ربط اس کے اوپر آ جائے تو فَيَحْصُلُ بِهِ، تاکہ اس سے کے ذریعے سے حاصل ہو جائے الترصیف بین السقف والجدران. دیکھیں، تاکہ چھت اور دیوار کے درمیان کیا ہے؟ ترصیف حاصل ہو جائے. یعنی بعض اجزاء کو جب آپ نکالتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ربط حاصل ہوتا ہے دیوار اور چھت کے مابین، اور اسی طرح ایک اینٹ کا دوسرے اینٹ کے درمیان کیا ہے؟ ربط حاصل ہو جاتا ہے. فَيَحْصُلُ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے. کس کے ذریعے سے؟ یعنی جب آپ تھوڑا اجزاء کو باہر نکالیں گے اور اس کے اوپر دوسری اینٹ رکھیں گے تو حاصل ہوتا ہے الترصیف. ترصیف کہتے ہیں ربط کو، ربط یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ضم کرنے کو ترصیف بولتے ہیں. تو آپ کو حاصل ہو جائے ربط بین السقف والجدران، جدران، دیوار اور سقف کے درمیان کیا ہو جائے؟ ربط حاصل ہے. اگر اس طرح کی دیوار میں، اس طرح کی چھت میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو فَهُوَ لِصَاحِبِ السُّفْلِ، تو اس صورت میں یہ کیا ہے؟ نیچے والا جو منزل ہے نا اس کے لیے ہو جائے گا بیامینہ، لیکن وہ قسم کھائے گا. کیوں؟ دلالت ذالک علی جزئیتہ منہ، کیونکہ یہ سقف جو ہے دلالت کرتا ہے کس پر؟ علی جزئیتہ، کہ یہ سقف جزء ہے منہ من البیت، یہ جو سقف ہے یہ جزء بیت ہے، اسی کے اوپر کیا ہے. یعنی اس سقف کی جو حالت ہے یہ حالت خود بتاتی ہے کہ یہ سقف کس کی ہے؟ بیت کی ہے. الرابعۃ، چوتھا مسئلہ،
پرانے زمانے میں جب لوگ کو پیدل سفر کرتے تھے، کیونکہ گاڑی نہیں تھی پرانے زمانے میں، تو جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا جانوروں پر سوار ہو کر سفر کرتے تھے تو راستے میں وہ مختلف جگہوں پر کاروانسرا بناتے تھے، جس کو عربی میں خان بولتے ہیں، کاروانسرا جس کو ہم بولتے ہیں، یا مسافر خانہ، وہ بناتے تھے جہاں لوگ کچھ دیر کے لیے یا رات وہاں پہ گزارتے تھے۔ اس کو بنانے کا غالباً اس طریقے سے وہ بناتے تھے کہ درمیان میں ایک بہت بڑا سا صحن ہے جس میں لوگ جانور رکھنا، اپنے سامان وغیرہ رکھنا، اور سائڈ پہ کمرے بناتے تھے، نیچے بھی کمرے ہیں، اوپر بھی کمرے ہیں، یا ہو سکتا ہے ایک ہی منزل ہو سکتا ہے 2 منزل ہو، تو نیچے کمرے ہیں اور بعض لوگ اوپر بھی کمرے بناتے تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی۔ اب یہاں پہ جو چوتھا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر زید اور عمر کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے صحن کے بارے میں، ہم فرض کرتے ہیں نیچے والی منزل ہے زید کی اور اوپر والی منزل ہے عمر کی، اور زید اور عمر کا صحن میں جو کہ نیچے ہے اس صحن میں اختلاف ہو جاتا ہے، زید کہہ رہا ہے کہ وہ صحن میرا ہے اور عمر کہہ رہا ہے کہ صحن میرا ہے، اس میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اس صورت میں شہید اول کا کتاب لمعہ میں ایک نظریہ ہے، شہید اول کا کتاب دروس میں ایک نظریہ ہے، اور ایک تیسرا احتمال بھی یہاں پہ موجود ہے، لیکن فی الحال ہم صرف شہید اول کا کتاب لمعہ میں جو نظریہ ہے اس کو ہم بیان کریں گے، لیکن باقی دو جو نظریہ ہیں اس کو بھی صرف اجمالاً اشارہ کریں گے۔ شہید اول کا کتاب لمعہ میں جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اوپر والا جو ہے جس میں عمر رہتا ہے، یا وہ عمر کا ہے، اوپر والا جو منزل ہے، وہ عمر جو ہے راستہ کی مقدار جو ہے اس کی نسبت وہ قسم کھائے گا، اور راستے کی مقدار کے بارے میں ہم اس کے حق میں فیصلہ سنیں گے۔ یعنی راستے سے کیا ہے، اسی صحن میں سے اوپر منزل کے لیے جانے کے لیے کتنا راستہ چاہیے، لمبائی میں اور چوڑائی میں کتنا راستہ چاہیے، اسی مقدار کے بارے میں عمر قسم کھائے گا، اور ہم اس کے حق میں کیا ہے فیصلہ سنائیں گے۔ ہم کہیں گے کہ یہ مقدار جو ہے راستے کی وہ کیا ہے آپ کی، اور اس راستے سے ہٹ کے جو باقی جو حصہ ہے صحن میں سے وہ پورا حصہ کس کے لیے ہوگا، وہ زید کے لیے ہوگا۔ یہ شہید اول نے کتاب لمعہ میں فرمائے۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ شہید اول کی کتاب لمعہ میں دلیل ان کی یہ ہے چونکہ راستہ اس کی ضرورت ہے، اوپر والے منزل کی ضرورت ہے راستہ، کیونکہ راستے کے بغیر اوپر جانا کیا ہے، ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک، اس کی ضرورت ہے، اور اسی کے تصرف میں بھی ہے، کیونکہ وہ اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے تو وہ راستہ اس کے تصرف میں ہے۔ جب اس کی ضرورت ہے راستے کی اور راستہ اس کی تصرف میں بھی ہے تو پھر کیا ہے، وہ اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس سے جو زائد ہے وہ کیا ہے، نیچے والے گھر کا حصہ ہے، کیونکہ صحن اوپر والے گھر کا تو نہیں ہے، صحن عام طور پر نیچے والے کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا صحن کیا ہے، راستے سے اضافی راستے کو نکال کے باقی جتنا حصہ بچتا ہے وہ کیا ہے، ہم زید کے حق میں فیصلہ سنائیں گے۔ یہ شہید اول کا کتاب لمعہ میں، اور شہید اول نے کتاب دروس میں فرمایا ہے کہ راستہ دونوں کا مشترک ہوگا، کیونکہ راستہ جس طرح اوپر والے کی ضرورت ہے نیچے والے کے بھی تو اختیار میں ہے، نیچے والے کے تصرف میں بھی ہے، کیونکہ پورے صحن میں اس کا تصرف ہے، تو راستہ جو ہے دونوں کے لیے ہوگا، اور راستے سے ہٹ کے جو باقی ہے وہ کیا ہے، صرف زید کا ہوگا۔ یہ کتاب دروس میں شہید نے فرمایا ہے۔ اور ایک تیسرا احتمال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، پورا صحن چاہے راستہ ہو یا راستے سے ہٹ کے ہو، پورا صحن دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ یہ 3 احتمال یہاں پہ موجود۔ فرماتے الرابعہ، تو چوتھا مسئلہ، اذا تنازع صاحب غرف الخان، خان کہتے ہیں مسافر خانے کو، کاروانسرا کا جو غرف ہے، ہم نے کہا غرفہ سے مراد کیا ہے، اوپر والا، اور بیت سے مراد نیچے والا۔ اگر غرف خان یعنی کاروانسرا کا جو اوپر والا منزل ہے نا، اس کا صاحب اور مالک اختلاف کرتا ہے، وصاحب بیوتہ، بیوت الخان، دیکھیں اس خان کاروانسرا کا جو بیت ہے نیچے والا منزل، اس کا جو صاحب اور مالک ہے ان کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس میں فی المسلک، مسلک میں۔ اچھا، یہاں مسلک سے مراد راستہ نہیں ہے، صرف گزرنے کا جو جگہ ہے، صرف راستے میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ پورے صحن میں اختلاف ہے۔ پورا صحن کس کا ہے؟ فرماتے ہیں شہید ثانی، والمراد بہ، مسلک سے مراد یہاں پہ صرف راستہ نہیں ہے،
بلکہ کیا ہے والمراد بہ ہنا، یہاں پہ شہید اول نے جب مسلک کا استعمال کیا، یہاں پہ مسلک سے مراد، کیونکہ لغت میں تو مسلک سے مراد صرف و صرف راستہ ہے، لیکن یہاں پہ مسلک سے مراد کیا ہے مجموع الصحن، پورا صحن ہے، صرف و صرف راستہ نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے بدلیل قولہ، دیکھیں کیونکہ شہید اول کا اس قول، یہ قول جو اس پہ دلالت کرتا ہے، بدلیل قولہ، شہید اول کا قول ہے حلف صاحب الغرف فی قدر ما یسلکہ وحلف الآخر علی الزائد۔ شہید اول کا یہ جملہ ہے، دیکھ شہید اول نے کیا فرمایا، جو اوپر منزل کا جو مالک ہے وہ قسم کھائے گا کس میں، فی قدر ما یسلکہ، راستے کی نسبت وہ قسم کھائے گا، وحلف الآخر علی الزائد، راستے سے ہٹ کے جو حصہ ہے اس کی نسبت دوسرا بندہ قسم کھائے گا۔ خود یہ جملہ اس بات پہ دال ہے کہ یہاں پہ مسلک سے مراد پورا صحن ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر مسلک سے مراد شہید اول کی مسلک سے مراد صرف اور صرف راستہ ہوتا تو پھر وحلف الآخر علی الزائد کیوں کہا؟ راستے کی نسبت کیا ہے، اوپر والے نے قسم کھانا ہے، بات ختم ہو گئی۔ پھر راستے سے ہٹ کے اضافے کی نسبت دوسرا بندہ قسم کھائے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نزاع کیا ہے یہاں پہ پورے صحن میں ہے، اور شہید اول نے مسلک سے مراد صرف اور صرف راستہ مراد نہیں لیا بلکہ پورا صحن مراد لیا ہے۔ فرماتے ہیں والمراد بہ، مسلک سے مراد یہاں پہ مجموع الصحن ہے، کیوں؟ بدلیل قول، شہید اول کا یہ قول ہے حلف صاحب الغرف، صاحب غرف جو ہے قسم کھائے گا فی قدر ما یسلکہ، اسی مقدار میں جس میں کیا ہے وہ چلتا ہے، جو اس کے تصرف میں ہے، وحلف الآخر، اور دوسرا جو بندہ ہے نیچے والا زید جو ہے علی الزائد، زائد کی نسبت وہ قسم کھائے گا۔ لأن النزاع، اچھا یہاں پہ یہ جو لأن النزاع ہے نا، یہ علت ہے اس تفسیر کی۔ ہم نے کیا کہا، مسلک سے مراد شہید اول کی مسلک سے مراد صرف اور صرف مسلک راستہ نہیں ہے بلکہ پورا صحن ہے۔ دلیل کیا ہے، لأن النزاع لو وقع على مسلک فقط فی الجملۃ معین، کیونکہ اگر ان کا نزاع صرف اور صرف مسلک میں ہوتا، صرف اور صرف راستے میں ہوتا، یہاں مسلک سے مراد شہید ثانی نے لغوی معنی لیا ہے، صرف اور صرف راستہ۔ لأن النزاع لو وقع على مسلک، کیونکہ اگر نزاع مسلک میں ہوتا یعنی صرف اور صرف راستے میں ہوتا، وہ راستہ فی الجملۃ او معین، چاہے نزاع معین ہے چاہے فی الجملہ ہے، یعنی ایک دفعہ نزاع معین ہوتا ہے ان کا کہ دائیں طرف دیوار کے ساتھ جو لگا ہوا حصہ ہے یہ راستہ ہے، اسی میں کیا ہے اختلاف ہوتا ہے، یا فی الجملہ میں ہے، یعنی ان کا نزاع اس میں ہے کہ اس پورے صحن میں عمر جو کہ اوپر والے کا مالک ہے اس کے لیے بھی راستہ موجود ہے۔ اس میں اگر نزاع ہوتا لا یزید عن القدر، اور ایسا حصہ ہے جو کیا ہے راستے کی مقدار سے زیادہ نہیں ہے، یعنی ان کا اختلاف مسلک میں ہے فی الجملہ یا معین، لا یزید عن القدر، یعنی ایسے حصے میں اختلاف ہے جو راستے کی مقدار سے زیادہ نہیں ہے، طول میں اور عرض میں راستے کے لیے کتنا مقدار چاہیے اسی میں ان کا نزاع ہے، چاہے وہ نزاع معین ہو ایک حصے پر یا معین نہیں ہے بلکہ پورے مجموعے صحن میں کیا ہے، مجموعے صحن میں سے ایک حصہ میرا ہے، مثلا امر ایک اضافہ کر اس طرح سے ہے، تو لم یکن علی الآخر حلف، پھر تو دوسرے بندے کے اوپر کسی قسم کا کوئی قسم نہیں ہونا چاہیے تھا اگر صرف اسی میں نزاع ہے، کیوں؟ لعدم منازعتہ لہ فی الزائد، کیونکہ زائد کی نسبت اوپر والا ہے، لعدم منازعتہ، کیونکہ اوپر والا جو بندہ ہے وہ نزاع نہیں کر رہا لہو نیچے والے کے ساتھ، کس میں؟ فی الزائد، زائد میں۔ ان کا اختلاف کس میں ہے؟ صرف اور صرف راستے کی مقدار میں اختلاف ہے، جب صرف اور صرف راستے کی مقدار میں اختلاف ہے تو پھر دوسرا بندہ زائد کی نسبت کیوں قسم کھائے گا؟ دوسرا بندہ زائد کی نسبت اس وقت قسم کھائے گا جب ان کا نزاع پورے صحن میں ہو۔ ووجہ الحکم للأعلی بقدر المسلک، فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اوپر والے کے حق میں ہم فیصلہ سنائیں گے بقدر المسلک، راستے کی مقدار میں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کونہ من ضرورت الانتفاع بالغرف، کیونکہ اس نے کیا ہے غرف سے، اوپر والے منزل سے اس نے انتفاع لینا ہے تو اس کی ضروریات میں سے ہے کہ کیا ہے راستہ ہونا چاہیے، اور وَلَهُ عَلَيْهِ يَدٌ فِي جُمْلَةِ الصحن، اور جملے صحن میں، صحن کے مجموع میں کیا ہے اس کا ید بھی ہے، تصرف بھی ہے، یعنی اوپر والا بندہ کیا ہے پورے صحن میں تصرف بھی کر رہا ہے، وہ اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر جاتا ہے، صحن میں وہ رہتا بھی ہے، ٹھیک، تو پورے صحن میں کیا ہے اس کا تصرف بھی ہے، لہٰذا کیا ہے راستہ کم سے کم اس کا ہونا چاہیے۔
وَأَمَّا الزَّائِدُ عَنْهُ، لیکن اس سے جو زائد ہے، راستے سے جو ہٹ کے مسلک سے جو زائد حصہ ہے وہ فَاخْتِصَاصُ صاحب البیوت بِهِ اقوی، یہ کیا ہے؟ صرف و صرف صاحب بیت کے ہونا قوی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ دَارٌ لِبُيُوتِهِ، کیونکہ اس کے بیت کے لیے، بیت یعنی اس کے نیچے والے منزل کے لیے کیا ہے؟ یہ دار شمار ہوتا ہے، یعنی یہ جو صحن ہے وہ نیچے والے منزل کا دار اور گھر شمار ہوتا ہے، گھر کا ایک حصہ شمار ہوتا ہے۔ تو فَيُقَدَّمُ قَوْلُ كُلُّ مِنْهُمَا، پس دونوں کا قول ہم مقدم کریں گے کہاں پہ؟ فِي مَا يَظْهَرُ اخْتِصَاصُهُ بِهِ، جس کا جس حصے پہ اختصاص ہے۔ اوپر والے کا اختصاص راستے میں ہے، نیچے والے کا اختصاص راستے سے ہٹ کے میں ہے، لہٰذا دونوں کیا ہے؟ اپنے اپنے اختصاص کی نسبت قسم کھائے گا اور اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔